ہر وقت کے حاضر باش صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت دینے والوں کے لیے داعی اعظم کی زندگی میں کیا نمونہ ملتا ہے۔ خدا کے رسول کھجور کی ایک چٹائی پر سو رہے تھے۔ جب اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے مبارک پہلو میں چٹائی گڑنے کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے ایک گبہ تیار کر دیں۔ فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں تو اس دنیا میں ایسا ہوں جیسے کسی مسافر نے کسی درخت کے سائے میں چند لمحے گزارے اور پھر سب کچھ چھوڑ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ خدا کے رسول نے اپنے عظیم مقصد کے لیے اپنا سب کچھ بے دریغ لگا دیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور کاوشوں کا کوئی اجر اس دنیا میں کسی سے نہیں چاہا۔ صرف خدا کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ لگایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے اجر کے طالب رہے۔ جوانی کی امنگیں، کامیاب کاروبار، بہترین ذہنی اور فکری صلاحیتیں، جسم و جان کی بہترین قوتیں، مال و دولت اور زندگی کے سارے قیمتی اوقات اپنے مشن کے لیے قربان کر دیے۔ قرآن پاک میں اسلام کے خادموں سے کہا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ زندگی کس بات میں نمونہ ہے؟ بے شک آپ کا یہ جواب بالکل حق ہے کہ حیات طیبہ ہر معاملے میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے بھی کہ اسلام دراصل نام ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس آیت کے الفاظ عام ہیں اور اس آیت میں کوئی ایسی تخصیص نہیں کی گئی کہ فلاں معاملے میں ہی رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، مگر آیت کے سیاق و سباق اور پس منظر پر غور کرنے سے اتنی بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اس موقع پر آپ کے طرز عمل کے نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصود دراصل ان لوگوں کو سبق دینا ہے جنہوں نے جنگ احزاب میں عافیت کوشی، آرام طلبی اور مفاد پرستی سے کام لیا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کے دعوے میں سچے ہو، تو پھر یہ عافیت کوشی اور مفاد پرستی کیسی؟ اس راہ میں جو خطرہ بھی سامنے آیا، جس مشقت اور صعوبت سے بھی تم دوچار ہوئے، جو محنت اور جانفشانی بھی تمہیں کرنا پڑی، اس میں رسول اللہ نہ صرف یہ کہ تمہارے ساتھ بنفس نفیس شریک رہے، بلکہ ہر موقع پر آگے آگے رہے۔ کسی موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے خطرے کے وقت کوئی کمزوری دکھائی ہو یا نکل بھاگنے کی تیاری کی ہو۔ محاصرے کے دوران میں آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنی قریظہ کی غداری کے بعد بے شک تمہارے بال بچے خطرے میں تھے، مگر رسول خدا کے بال بچے بھی تو خطرے میں تھے۔ انہوں نے اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خصوصی انتظام تو نہیں کیا۔ بھوک اور سردی کی تکلیف اگر تم نے اٹھائی تو خدا کے رسول بھی تمہارے ساتھ برابر شریک رہے۔ جس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے تم سے قربانی کا مطالبہ کیا، اس کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہے۔ اسلام کی اقامت اور اشاعت کے لیے جب بھی کوئی گروہ اٹھے تو وہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھے کہ اس راہ میں اپنا سب کچھ اسی طرح کھپانا ہے جس طرح خدا کے رسول نے کھپایا ہے، اور داعیان حق کے لیے آپ کی زندگی اس معاملہ میں خصوصیت سے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمہ وقت رسول خدا کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ نادار مجاہدین کو مجھ سے پیچھے رہ جانا گوارا نہ ہوگا، اور میرے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کے لیے سواری وغیرہ کا انتظام کر سکوں، تو میں راہ خدا میں نکلنے والے کسی ایک دستے سے بھی پیچھے نہ رہتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے
کہ رسول خدا نے فرمایا میرا خدا میں کام آ جاؤں، یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ روئے زمین کے سارے لوگ میرے بن جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صبح و شام خدا کی راہ میں نکلنے والے کسی مجاہد کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک جاؤں اور سوار ہونے میں مدد دوں، یہ مجھ کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو وہ محنت و جانفشانی، ایثار و قربانی اور جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے۔ کسان زمین سے اسی وقت پیداوار حاصل کرتا ہے جب جھولی کے سارے دانے خاک میں ملا کر شب و روز اس میں محنت کرتا ہے اور اپنی سخت کوشی اور جانفشانی سے اسے پیداوار کے لائق بناتا ہے۔ دین حق کی اقامت اور تمام ادیان پر اس کو غالب کرنے کا عظیم مقصد بلا مسلسل قربانی اور بے مثال جانفشانی اور محنت و کاوش کے بغیر کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ جتنا عظیم مقصد ہو اتنی ہی محنت اور کاوش اس کے لیے درکار ہوگی، اور کامیابی انہی کا حصہ ہے جو اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ہمت اور عزم رکھتے ہوں۔ تاریخ شاہد ہے کہ داعیان حق نے ہر دور میں اپنے خون سے اپنی تاریخ لکھی ہے، اور ان کی بے مثال قربانیوں کی بدولت ہی انہیں وہ سب کچھ ملا جس کی آرزو سے کسی مومن کا سینہ خالی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حارثہ کے بارے میں ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بولیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ حارثہ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ غزوہ بدر سے پہلے نہ جانے کدھر سے کوئی تیر آ کر ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اگر حارثہ جنت میں ہوں تو میں صبر کروں ورنہ جی بھر کے رہوں۔ آپ نے فرمایا اے حارثہ، جنت میں تو بہت سے باغات ہیں، تمہارا جگر گوشہ تو فردوس بری میں ہے۔ حضرت راشد بن سعد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے کسی آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ سارے مومن اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا شہید قبر کی اس آزمائش سے بچا رہتا ہے، اس کے سر پر تلواروں کا چمکنا ہی اس کے لیے آزمائش ہے۔ قرآن پاک میں خدا کا ارشاد ہے، ترجمہ جو لوگ رائے خدا میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ خدا نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس میں خوشیاں منا رہے ہیں اور مطمئن و مسرور ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ترجمہ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لا کر رسول کے ساتھ ہو لیے ہیں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اس منظر کو تو یاد کیجئے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دعوت دینے کے جرم میں اس نبی کو قوم کے لوگوں نے اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا۔ نبی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور کہتے جاتے اے اللہ میری قوم کے اس جرم کو معاف فرما دے اور ان پر ابھی عذاب نازل نہ فرما، اس لیے کہ یہ لوگ ناواقف ہیں، اصل حقیقت کو نہیں جانتے۔ داعیان حق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ ہمیشہ نگاہ میں رکھنا چاہیے جو حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ دین کے لیے محنت، قربانی اور جانفشانی نہ کریں گے تو خدا ایسے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کر کے رہے گا۔ ترغیب بحوالہ طبرانی۔ استعانت و استغفار۔
داعی اعظم نے 23 سال کی مختصر مدت میں جو عظیم کارنامہ انجام دیا وہ افکار و عقائد، عادات و اخلاق، تہذیب و معاشرت، معیشت و سیاست میں جو مثالی انقلاب برپا کیا اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی ایک قوم کو اپنی غیر معمولی داعیانہ کوششوں سے جس طرح امامت عالم کے منصب پر لا بٹھایا، اس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مگر اتنا عظیم اور بے مثال کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی داعی اعظم کی مبارک زندگی میں نہ اپنے کارناموں پر فخر ہے، نہ اپنی کامرانی اور فتح کے لیے کوئی جشن ہے، نہ اپنی حمد و ثنا ہے، بلکہ عاجزی و انکساری، توبہ و استغفار میں اور زیادہ انہماک ہے۔ خدا کی حمد و ثنا، ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں اور زیادہ شدت کے ساتھ مشغولیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین حق کی اشاعت و اقامت کے لیے اخلاص اور درد و سوزی کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کرنے والا کبھی غرور کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں پر ہوتی ہے، اور جو کارنامہ انجام دیتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ یہ اس کا کمال ہے، بلکہ وہ اپنے خدا کی توفیق اور اس کا فضل و کرم تصور کرتا ہے۔ داعی اعظم نے شب و روز کی انتھک محنت اور دعوت و تبلیغ کے مسلسل کوششوں سے پورے عرب میں ایک تہذیبی انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ظاہری فتح ہی حاصل نہ کی بلکہ دلوں کو مسخر کر لیا، اور پورے عرب میں کوئی ایک مشرک بھی شرک کی نجاست پھیلانے کے لیے باقی نہ رہا۔ پھر 1,40,000 جانثاروں کے ساتھ آپ نے فریضہ حج ادا کیا، جس میں وہ تاریخی اور انقلابی خطبہ دیا جس کا ایک ایک فقرہ انسانیت کی فلاح و کامرانی کی ضمانت ہے۔ یہ بے مثال کامیابی سامنے رکھیے اور پھر اس پر غور کیجئے کہ اس موقع پر خدا تعالیٰ نے آپ پر جو سورہ نازل کی، اس میں آپ کو کیا تلقین فرمائی۔ وفات سے 3 ماہ پہلے خدا تعالیٰ نے آپ پر سورہ نصر نازل فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ یہ سورت سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ حضور کی وفات سے صرف 81 دن پہلے نازل ہوئی، اور اس روایت کی روح سے سورہ نصر اس وقت نازل ہوئی جب اسلام اپنی تمام برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ عرب پر غالب آ گیا تھا، جب پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقے کے باشندے کسی مزاحمت کے بغیر از خود اسلام کی آغوش میں آ رہے تھے۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام لا رہے تھے، اور ہر طرف توحید کا غلغلہ بلند ہو چکا تھا۔ یہ عظیم اور زبردست کامیابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جو ہدایت دی اور جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے، داعیان حق کو چاہیے کہ اسے کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ حضور سے فرمایا گیا، جب آپ کو فتح نصیب ہو اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو آپ خدا کی حمد و ثنا کریں اور اس سے اپنے قصوروں کے لیے استغفار کریں۔ دین حق کی کامیابی اور لوگوں کا دین حق کی طرف جوک در جوک متوجہ ہونا بے شک بہت بڑی کامیابی ہے، مگر داعی کو اس موقع پر یہ حقیقت نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ خدا کی توفیق ہے اور اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اس کے سوچنے کا انداز یہ نہ ہو کہ میری انتھک کوششوں سے مجھے یہ کامیابی ملی، بلکہ اسے خدا ہی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کو یاد کر کے خدا سے استغفار کرنا چاہیے۔ غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے کے بعد داعی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ فخر و غرور کی گندگی سے اپنی مخلصانہ سعی و کوشش کو برباد کرے، بلکہ اسے پھلدار ٹہنی کی طرح اور زیادہ جھک جانا چاہیے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار، میں جو کچھ کر سکا تیری توفیق ہی سے کر سکا، مجھے اپنی کوتاہیوں اور قصوروں کا خوب احساس ہے،
परवरदिगार, तू मेरे कसूरों पर मगफिरत का पर्दा डाल दे और मुझे माफ़ फरमा दे। सहाबा कराम की गवाही ये है कि जब सूरह नस्र नाजिल हुई तो आप कसरत से ये दुआ पढ़ा करते थे। तर्जुमा: ए अल्लाह, तू पाक है, हम्दो सना तेरे लिए है। ए अल्लाह, मेरे कसूरों की मगफिरत फरमा दे, तू पाक है। और ए मेरे रब, हम्दो सना तेरे लिए है। ए अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे, बेशक तू बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है और बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से पहले ये कलमात कसरत से पढ़ा करते थे। तर्जुमा: ए अल्लाह, तू पाक है, हम्दो सना तेरे लिए है। मैं तुझसे अपने कसूरों की माफ़ी चाहता हूँ और तेरे हुजूर तौबा करता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे कलिमात हैं जो आपने अब पढ़ना शुरू कर दिए हैं? फरमाया, मेरे लिए एक अलामत मुकर्रर कर दी गई है कि जब मैं इसे देखूं तो ये अल्फाज कहा करूं, और वो अलामत है इज़ा जा नसरुल्लाह। ये हकीकत भी निगाह में रखने के काबिल है कि इस्तिग़फ़ार का मफ़हूम सिर्फ़ यही नहीं कि आदमी इन अल्फाज के बेशऊर और लापरवाही के साथ अपनी ज़बान की नोक से अदा करे। ये इस्तिग़फ़ार नहीं, इस्तिग़फ़ार का मुज़ाहरा है। असल इस्तिग़फ़ार ये है कि वाकई आदमी पर अपने कसूरों की याद से लर्ज़ा तारी हो और वो अंदरूनी कैफियत से बेताब होकर खुदा के हुजूर गिड़गड़ाए और अपनी पूरी शख्सियत और दिलो दिमाग के साथ खुदा के हुजूर झुक जाए। आदमी किसी वक्त भी ख़ता और लग़ज़िश के ख़तरे से बाहर नहीं है। शैतान हर लम्हा इसकी घात में है। नफ्स हर वक्त इसे धोखा देने की फ़िक्र में है और कदम कदम पर इसके बहकने और भटकने का अंदेशा है। इसलिए वो हर वक्त खुदा की मदद का मोहताज है और ज़रूरी है कि हर वक्त इस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार की कैफियत तारी रहे। और किसी का तो ज़िक्र क्या, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तमाम अगली पिछली लग़ज़िशें माफ़ थी, जो मासूम थे और जिनकी हिफाजत ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाई, वो अपना हाल ये बताते हैं कि दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप अपनी उम्मत को तौबा व इस्तिग़फ़ार की कसरत का हुक्म देते हुए फरमाते हैं। तर्जुमा: ऐ लोगो, अल्लाह की तरफ पलटो और उससे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहो। मैं दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। खुदा ही से इस्तिआनत और इस्तिग़फ़ार की तलकीन और तरग़ीब देते हुए आप खुदा के बंदों को खुदा का ये इरशाद सुनाते हैं। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम कर लिया है, तो तुम भी एक दूसरे पर जुल्म करने को हराम समझो। ऐ मेरे बंदो, तुम में से हर एक गुमराह है सवाए उस शख्स के जिसको मैं हदायत दूँ। बस मुझसे ही हदायत तलब करो तो मैं तुम्हें हदायत दूँगा। ऐ मेरे बंदो, तुम में से हर एक भूखा है सवाए उसके जिसको मैं खाना दूँ। बस मुझसे ही रोज़ी मांगो, मैं तुम्हें रोज़ी दूँगा। ऐ मेरे बंदो, तुम में से हर एक नंगा है सवाए उसके जिसको मैं पहनाता हूँ। तुम मुझ ही से लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊँगा। ऐ मेरे बंदो, तुम रात में और दिन में गुनाह करते हो और मैं सारे गुनाह माफ़ कर सकता हूँ। बस मुझी से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। हज़रत अबू अद-दरदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बयान करते हुए कहते हैं, जब ज़रा आंधी चलती तो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते और घबराए हुए मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते। नसर बिन अब्दुल्ला का बयान है कि हज़रत अनस की ज़िंदगी में एक बार अंधेरा छा गया। मैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, दौरे रसालत में भी इस तरह के हादसात पेश आते होंगे, सहाबा क्या करते थे? हज़रत अनस ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे सआदत में तो ये हाल था कि ज़रा हवा तेज़ हुई, हम लोग क़यामत के खौफ से लरज़ कर मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ते थे। मैदान बद्र में जब कुफ्र व इस्लाम की फ़ौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफ़ा राह हो गईं तो रहमत आलम ने अपने साथियों पर एक नज़र डाली। एक तरफ बेसर व सामान निहत्ते 313 जवान हैं जिनके पास न ज़रूरत के मुताबिक हथियार हैं न सवारियां हैं। दूसरी तरफ 1000 मुसल्लह सिपाही हैं जिनमें 600 ज़रापोश जवान हैं, 100 से ज़ायद सवार। सामाने जंग की भी फरावानी है और ऊँटों की भी। खुदा के रसूल का दिल भर आया, आँखें भीग गईं।
آپ پر رقت طاری ہو گئی اور بے اختیار دونوں ہاتھ پھیلا پھیلا کر آپ اپنے رب سے مدد کی دعائیں فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، الہی یہ قریش ہیں، کبر و غرور کے نشہ میں سرشار، یہ اس لیے میدان جنگ میں اترے ہیں کہ تیرے بندوں کو تیری بندگی سے روک دیں اور تیرے رسول کو جھٹلائیں۔ پس اے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اسے پورا کر اور کل کی صبح ان کے لیے ہلاکت لے آ۔ آپ پر محویت اور رقت کی عجیب کیفیت طاری تھی۔ بے خودی کے عالم میں چادر آپ کے شانوں سے بار بار نیچے گر پڑتی تھی، پھر بے تابی کے عالم میں آپ خدا کے حضور سجدے میں پڑ جاتے تھے اور کہتے، اے اللہ، اگر یہ چند جانیں آج ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ اسی دوران دو صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ کفار نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تم محمد کی مدد کو جا رہے ہو۔ انہوں نے صحیح بات بتائی اور وعدہ کیا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں گے۔ جب وہ حضور کی خدمت میں پہنچے، اپنا واقعہ بیان کیا تو اس نازک ترین موقع پر، جبکہ اسلامی فوج میں ایک شخص کو بڑی اہمیت تھی، آپ نے ذرا پرواہ نہ کی اور فرمایا، ہم ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کریں گے، ہمیں صرف اپنے خدا کی مدد درکار ہے۔ ذرا میدان عرفات کا تصور کیجئے، 1,40,000 انسانوں کا ہجوم ہے، پوری فضا لبیک کی دل نواز صداؤں سے گونج رہی ہے۔ 23 سال کی بے مثال قربانیوں اور محنتوں کا عظیم ثمرہ نگاہوں کے سامنے ہے، مگر داعی اعظم انسانوں کے اس جنگل میں احرام باندھے، عز و نیاز کی تصویر بنے ننگے سر کھڑے ہیں، اور اپنی کامیابی اور عظمت کا عرہ یہ ہے، نہ فخر و نمود کا اظہار ہے، بلکہ اپنی بے کسی اور لغزشوں کا احساس ہے۔ خدا کے عظمت و جلال کی ہیبت ہے اور دل کی اس ایمانی کیفیت کا اظہار وہ دونوں ہاتھ پھیلا پھیلا کر رہے ہیں، خدا سے استعانت اور استغفار، اور اپنی درماندگی اور فقر و عجز کا اظہار ایسے کلمات میں ہے جس کی مثال انسانی ادب کے پورے ذخیرے میں ملنا محال ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میری بات کو سن رہا ہے، میری جگہ تیری نظر میں ہے، میرے پوشیدہ اور ظاہر سے تو واقف ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں مصیبت کا مارا ہوں، محتاج ہوں، تیرے حضور فریادی ہوں، تیری پناہ کا طالب ہوں، پریشان حال ہوں، تیری ہیبت سے ہراساں ہوں، اپنی گناہوں کا اقراری ہوں، مجھے اپنی لغزشوں کا احساس ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، جیسے خطا کار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے، اور تجھ سے مانگ رہا ہوں جس طرح ایک خوفزدہ مصیبت کا مارا مانگتا ہے، جس طرح وہ شخص مانگتا ہے جس کی گردن تیرے حضور جھکی ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہو، اور جسم و جان سے وہ تیرے حضور فروتنی کیے ہوئے ہو اور عاجزی سے تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام و نامراد نہ رکھ، اور میرے حق میں بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا بن جا۔ اے سب مانگے جانے والوں میں سب سے بہتر، اے سب دینے والوں میں سب سے اچھے۔ دعوت دین کی راہ میں بے لوث خدمت کرتے ہوئے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بڑھ رہا ہے، اسلام کا پیغام قبول کیا جا رہا ہے، دین کے لیے دل کھل رہے ہیں اور آپ کی دعوت کامیاب ہو رہی ہے، تو اپنی لغزشوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا احساس کیجیے، خدا کی عظمت و ہیبت سے لرز جائیے، اور اپنی بے بسی، درماندگی اور عاجزی کا اظہار دعا کے انہی الفاظ میں کیجیے۔ دعا کی گہرائی سے خدا کے حضور اپنی فریاد رکھیے، گڑ گڑائیے اور ان کیفیات کو تازہ کر کے خدا سے استعانت اور استغفار کیجیے جن کیفیات کے ساتھ داعی اعظم نے خدا کے حضور اپنے دل کی ترجمانی کی تھی۔ داعی اعظم کی اس بے مثال دعا کے الفاظ دہراتے ہوئے آج بھی آپ کا دل بھر آئے گا، جذبات امٹ جائیں گے، آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، خدا کی عظمت اور اس کے جلال و جبروت سے آپ کا دل لرز اٹھے گا، اور آپ کے اندر ایسے عجز و فکر، احتیاج و درماندگی، بے کسی اور بے مائگی، وہ پاکیزہ احساس ابھرے گا
جو خدا کی نظر میں آپ کو انتہائی بلندی اور عظمت بخشے گا۔ مثالی کردار: آپ رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، معذوروں اور بے کسوں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت و خاطر کرتے ہیں۔ آپ کو خدا ہرگز رسوا نہ کرے گا اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وفا شعار بیوی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بخاری جلد اول۔ عن عائشہ۔ دل آویز شخصیت کی عظمت کا راز۔ داعی اعظم کی دل آویز شخصیت کی عظمت کا اصل راز یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل میں کوئی فاصلہ نہ تھا۔ آپ اپنی تعلیمات کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، جو دوسروں کو بتاتے اسے خود کر کے دکھاتے، بلکہ عمل کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ پیش فرماتے کہ آپ کے فداکار دل و جان سے آپ کے عمل کی نقل کرنے کے باوجود پیروی کا حق ادا نہ کر پاتے۔ قول و عمل کی یہ بے مثال مطابقت ہی تھی کہ آپ سے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا اتنا ہی زیادہ گرویدہ ہو جاتا۔ آپ انسانوں ہی میں پیدا کیے گئے، انسانوں ہی کی طرح پیدا کیے گئے اور انسانوں ہی میں آپ نے پوری زندگی کے شب و روز گزارے۔ آپ باپ بھی تھے، بیٹے بھی، بھائی بھی، شوہر بھی اور ساتھی بھی، خسر بھی تھے اور داماد بھی، عمر میں کچھ لوگوں سے چھوٹے بھی تھے اور کچھ سے بڑے بھی، رفیق سفر بھی تھے اور تجارت کے شریک بھی، آقا و مولا بھی تھے اور محنت کش بھی، مگر آپ کی شخصیت اس قدر کامل اور جامع تھی کہ کسی ایک آنکھ نے بھی کبھی کردار کے کسی رخ کو کبھی جھول محسوس نہ کیا۔ آپ انسانیت کے لیے اسوہ کامل تھے اور کردار کے ہر رخ میں اسوہ کامل تھے۔ تعلقات، معاملات اور خاندان و سماج میں مختلف حیثیتوں سے آپ کے تابناک کردار کا ہر رخ سامنے آیا، اور جس رخ پر بھی نگاہ ڈالی دل نے یہی کہا، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست۔ کردار کی ہیبت۔ قبیلہ عراش کا ایک شخص مکے میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ قبضہ میں کرنے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ عراشی کئی روز مکے میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب عراشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی بپتا سنائی اور فریاد کی، میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ اتفاق کی بات ہے، جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، خدا کے رسول بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش کو مذاق سوجا اور وہ بولے، بھائی اس معاملہ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں دیکھو، حرم کعبہ کے ایک گوشے میں وہ جو ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے با اثر ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھو، وہ ضرور تمہاری رقم دلوا دیں گے۔ سرداران قریش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے کہ اب مزہ آئے گا۔ وہ ابو جہل کو محمد سے الجھا کر لطف لینے کے خواہش مند تھے۔ مظلوم عراشی اپنی فریاد لے کر اللہ کے رسول کے پاس گیا، آپ کو سارا ماجرا سنایا اور درخواست کی کہ ابو جہل سے میری رقم دلوا دیجیے۔ یہ ظالم کئی روز سے ٹال مٹول کر رہا ہے اور میں یہاں بے یار و مددگار ہوں، میرا کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے۔ خدا کے رسول اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور عراشی کے ساتھ سیدھے ابو جہل کے مکان پر پہنچے۔ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون؟ آپ نے فرمایا، محمد۔ ابو جہل حیران ہو کر باہر نکل آیا اور خدا کے رسول کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ نے رعبدار آواز میں کہا، تم نے عراشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ ابو جہل کچھ کہے بغیر سیدھا گھر میں گیا اور رقم لا کر خاموشی کے ساتھ عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ قریش کے سرداروں نے عراشی کو حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر کے ایک آدمی پیچھے پیچھے بھیج دیا تھا کہ جو کچھ گزرے وہ اس کی خبر ان کو لا کر دے۔ قریش کی اس مخبر نے یہ ساری روداد سرداران قریش کو آ کر سنائی۔ اس نے بتایا کہ آج میں نے وہ عجیب معاملہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا تو محمد کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا، اور جب محمد نے اس سے کہا کہ اس عراشی کو رقم لا کر دے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابو جہل کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموش گھر کے اندر گیا اور رقم لا کر اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دی۔ قریش کے سرداروں کو حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ انہوں نے ابو جہل کو بہت ملامت کی کہ بڑا بزدل نکلا۔ ابو جہل نے کہا، کم بختو، تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا گزری۔ جس وقت اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی آواز سنی تو اس کی ہیبت اور رعب سے میری کچھ ایسی حالت ہو گئی جیسے کوئی بے جان پتلا ہو، اور بے اختیار لرزنے کانپنے میں نے وہ سب کچھ کیا جس کی تمہیں خبر لانے والے خبر نے دی۔ محسن آقا 8 سال کے ایک معصوم بچے کو اس کی ماں سودا اپنے میکے لے کر گئیں۔ سودا قبیلہ طے کی ایک شاخ بن معن کے لڑکے سالبہ کی بیٹی تھی، جن کی شادی قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرجیل سے ہوئی تھی۔ سودا اپنے پیارے بیٹے کو اپنے میکے لے کر گئیں تو وہاں ایک انتہائی قیامت خیز حادثہ پیش آیا۔ قبیلہ بن کین بن جبیر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر دھاوا بول دیا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہ ظالم جن لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں سودا کا پیارا بچہ زید بھی تھا۔ ان دنوں طائف کے قریب عکاظ کا میلہ لگتا تھا جس میں ہر طرح کی ضرورت کا سامان بکتا تھا۔ اس میلے میں یہ لوگ زید کو بیچنے کے لیے لے کر گئے اور حکیم بن حرام نے بچے کو دیکھ لیا۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ یہ لوگ زید کو بیچنے کے لیے بھی ان دنوں طائف کے قریب عکاظ کا میلہ لگتا تھا جس میں ہر طرح کی ضرورت کا سامان بکتا تھا۔ اسی میلے میں یہ لوگ زید کو بیچنے کے لیے لے کر پہنچے اور حکیم بن حزام نے بچے کو خرید لیا۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حزام کو بچہ بہت پسند آیا اور وہ اسے لے کر اپنی پھوپھی کے پاس پہنچے اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں اسے نظر کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے بچے کو حضرت خدیجہ کے یہاں دیکھا تو اس کی عادات و اطوار آپ کو بہت پسند آئیں اور آپ نے حضرت خدیجہ سے اس بچے کو مانگ لیا۔ حضرت زید کی قسمت کھل گئی اور وہ سرور کائنات کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس کے چند سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت زید آپ کی خدمت میں رہتے رہے اور ان کی یہ خدمت گزاری ایک غلامی رنگ لائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کو محبوب رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضور کی معیت اور سرپرستی میں سب سے بڑی سعادت جو حضرت زید کو ملی وہ یہ کہ خدا نے اپنی آسمانی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا۔ ہزاروں سال سے کروڑوں انسان ان کی نام کی تلاوت کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک اس طرح نہ جانے کتنے انسان کرتے رہیں گے۔ سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح ذکر ہے۔ ترجمہ: پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے ان متعلقہ خاتون کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور زید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے۔ ادھر ان کے والدینوں کو پتہ چلا کہ ان کے جگر کا گوشہ مکے میں ہے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا کعب تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حارثہ: آپ انتہائی کریم اور شریف انسان ہیں،
ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ اس کی جدائی کے صدمے سے اس کی ماں کا برا حال ہے اور ہمارا سکون بھی جاتا رہا ہے۔ آپ جو فدیہ فرمائیں گے حاضر ہے، مگر بچے کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ کعب، آپ کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں پوری طرح توقع ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ضرور ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ جو فدیہ چاہیں گے وہ ہم بلا تعامل آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ حضرت محمد، بے شک آپ جگر گوشے کی جدائی تمہارے لیے بہت شاق ہوگی اور اس کی ماں بھی اس کے غم میں بے قرار ہوگی۔ میں زید کو بلاتا ہوں، میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو میں ہرگز کوئی فدیہ نہ لوں گا۔ تمہارا بچہ ہے، تم اسے بالکل لے جا سکتے ہو۔ ہاں، اگر وہ میرے پاس رہنا ہی پسند کرے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو میں خواہ مخواہ اسے نکال دوں۔ حضرت محمد کی بات سن کر کعب اور حارثہ بہت خوش ہوئے اور بولے، آپ نے تو یہ انصاف سے بڑھ کر درست بات فرمائی ہے۔ بے شک آپ زید کو بلائیے اور اس سے معلوم کر لیجئے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا کعب بجا دور پر یہ خیال کرتے تھے کہ زید جو ہی انہیں دیکھے گا ان سے لپٹ جائے گا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، اور اتنے دنوں کی غلامانہ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کے لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے بے تاب ہو جائے گا۔ زید بلائے گئے۔ حضور نے زید سے کہا، تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ زید، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضرت محمد، اچھا، تم ان دونوں کو بھی جانتے ہو اور مجھ سے بھی واقف ہو۔ میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ مگر یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں تھے، خدا کے رسول کے الفاظ تھے۔ حضرت زید اس عظیم ہستی کی غلامی میں تھے جن کی غلامی کے مقابلے میں دنیا جہان کی بادشاہی ہیچ ہے۔ زید نے ایک نظر باپ اور چچا پر ڈالی اور حضور کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتا۔ حارث اور کعب نے خلاف توقع بیٹے کی طرف سے یہ بات سنی تو کہا، زید، کیا ہم تمہارے باپ اور چچا نہیں ہیں؟ کیا تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ زید کا دل دھڑکنے لگا، آنسو جاری ہو گئے اور بررائی ہوئی آواز میں بولے، ابا جان، بے شک آپ میرے والد ہیں، بے شک یہ میرے چچا ہیں، بے شک میری ماں بھی مجھے یاد کر رہی ہوگی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ اپنے آقا کے جو اوصاف میں نے دیکھے ہیں، اب مجھے تعزیز ان کی غلامی ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میں دنیا میں کسی کو بھی اپنے محسن آقا پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا جواب سن کر حارثہ اور کعب نے کہا، زید، اگر ایسی بات ہے تو ہم خوشی سے تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم یہیں رہو، تمہاری خوشی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حضور نے اس وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان فرمایا، آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں نے زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ حارثہ اور کعب حیران تھے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خواب ہے یا واقعی زمین پر کوئی عظیم فرشتہ اتر آیا ہے؟ اور اس کے بعد قریش کے لوگ زید کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرنے لگے۔ یہی وہ زید ہیں کہ جب حضور نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو سب سے پہلے ایمان لائے
حضور کو ان سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت عمر اپنے دور میں جب حضرت اسامہ کا وظیفہ مقرر کرنے لگے تو اپنے بیٹے کا وظیفہ 2500 مقرر کیا اور حضرت اسامہ کا 3000۔ اور جب حضرت عبداللہ نے شکایت کی تو فرمایا، عبداللہ، اسامہ کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور کی نظر میں محبوب تھے، اور اسامہ تم خود سے زیادہ رسول کی نظر میں محبوب تھے۔